نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ایک سورت کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ زمین سے آسمان تک شہرت دینے والی سورت ہے یہ۔ محترم ناظرین، زمین سے آسمان تک شہرت دینے والی سورت، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ اس سورت کو کسی بھی مقصد یا کسی بھی حاجت اور پریشانی کے لیے ضرور پڑھیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اللہ کا کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اسلام میں پیدا کیا، اور اسلام وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں اور تمام دکھوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہوتی ہے، بیماری کا علاج ہوتا ہے اور ہر پریشانی کا حل ہوتا ہے، غموں کا اختتام ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں اور قسمت سنور جاتی ہے، کیونکہ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار تو صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود قرآن کریم میں رب اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ تو جس کا مددگار اللہ ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ ضمانت بھی اللہ نے خود دی ہے۔ فرمانے پروردگار ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، تو اس لیے ہم مسلمانوں کو اس سورت کی تلاوت اور دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہتھیار ہے، اور یہ دعا وہ دعا ہے جو اللہ پاک نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی کہ جب بھی مجھے پکارو اس سورت اور دعا کے ذریعے پکارو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ اس دعا کو کسی بھی حاجت، دولت، رزق، بیماری سے شفا، کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی یا مشکل ہے جس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، تو پورے دل سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانی دور اور تمام حاجات ضرور پوری ہوں گی۔ ناظرین کرام، مسلمان ہونے کا مطلب ہے اللہ کے سامنے جھکنا، اور ایسا جھکنا کہ بندہ اللہ کے لیے خود کو خالی کر دے، یعنی اپنی خواہشات کو، اپنی چاہت کو اس کی چاہت کے مطابق بنا لے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا بن جائے، اور اپنی چاہت اور ارادے کو اس کی چاہت اور ارادے کے ماتحت جانے، کیونکہ مشیت الہی اصل ہے اور مشیت خاکی فرع، یعنی اس کا ہر ارادہ اللہ کے ارادے اور اس کے اذن کا محتاج ہے۔ ایک بندہ کسی چیز کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے، پر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اسے حاصل نہیں کر پاتا، اور کسی کو کوئی چیز بنا کسی محنت کے مل جاتی ہے، تو ان سب مراحل میں اللہ کی مشیت شامل حال ہوتی ہے، یعنی آپ کا کوشش کرنا اللہ کی چاہت کے سبب سے تھا، نہ ملنا بھی اسی کی چاہت کے سبب سے ہے، اور کسی کو بنا محنت کے سب کچھ مل جانا بھی رب کی مشیت کے سبب ہے، حتیٰ کہ ہر اچھا عمل اور نیکی کی توفیق بھی سب اسی کی مشیت کے سبب ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ہمیں توفیق بھی نہ ملے، نہ دعا مانگنے کی اور نہ ہی نیک عمل کرنے کی، اور قرآن پاک میں اسی کے متعلق مذکور ہے کہ ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، اور یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے۔ اسی طرح سورۃ الدہر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے، اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بے شک اللہ خوب بڑا علم، بڑا حکمت والا ہے، وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سورۃ التکویر میں ہے کہ تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرماتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ پس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الانعام میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر ڈال دے۔
नाजरीन, इस कायनात का रब अल्लाह तबारक व ताला है और उसी के हुक्म के ताबे ये पूरी कायनात है। उसके हुक्म के बरखिलाफ एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। ताहम अल्लाह तबारक व ताला ने बंदे को ये इख्तियार दिया है कि अगर चाहो तो मेरी मशीयत के आगे सर को झुकाकर मोमिनीन, सालिहीन और मुकर्रबीन में शामिल हो जाओ, और चाहो तो इनकार करके मुनकिरीन और मुनाफिकीन में अपना नाम लिखवा लो। तो पता चला बंदा मुख्तार भी है और कुछ मकामात पर मजबूर भी है, लेकिन बाज पुरस वहां होगी जहां वो मुख्तार है। तो अब ये बंदे के इख्तियार में है कि चाहे तो हिदायत और शुक्रगुजारी की राह इख्तियार करे, और चाहे तो कुफ्र और नाशुक्री की राह इख्तियार करे, और यही हिकमत खुदावंदी है। कुरान पाक में इसके मुतालिक इस तरह बयान फरमाया गया है कि बेशक हमने इंसान को एक मुरक्कब बौन से पैदा किया है, हम उसकी आजमाइश करना चाहते थे, बस हमने उसे सुनने वाला, देखने वाला बना दिया। और इरशाद फरमाया कि बेशक हमने उसे रास्ता दिखा दिया कि या तो वो शुक्रगुजार है और या नाशुक्रा है। और जान की और उसकी जिसने इसको दुरुस्त किया, फिर उसको उसकी बदी और नेकी समझाई, फिर जो चाहे मान ले और जो चाहे इनकार कर दे। और फरमाया कि ये यकीनी दिन है, बस जो चाहे अपने रब के पास ठिकाना बना ले। भाइयों और बहनों, कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जहाँ अल्लाह और बंदे की मशीयत का जिक्र इसमें मौजूद है, वहीं दूसरी जानिब इसमें बंदों को आदाब बंदगी का तरीका भी सिखाया गया है। और वो ये है कि हर अच्छे काम से पहले बंदा इंशा अल्लाह कहे। अल्लाह की चाहत ही वो मकाम है जिसको पाकर सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन आला दर्जात पर फाइज हुए, और यही वो मकाम है जिसको पाकर औलिया अल्लाह मकाम विलायत पर फाइज हुए। अपनी चाहत को उसकी चाहत में डालना ही बंदगी है। वजूद को ख्वाहिशात से खाली करना और खालिस उसी का हो जाना ही बंदगी है। हम दुनिया में आए ही अल्लाह के लिए हैं, हम यहाँ मौजूद भी अल्लाह के लिए हैं। यही अल्लाह की चाहत है कि हम अपने वजूद की नफी करें और सिर्फ उसकी इत्तबा और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें। मोहब्बत करें तो अल्लाह और उसके रसूल की खातिर, नफरत करें तो अल्लाह और उसके रसूल की खातिर। आइए खुद को माँ चाहत के उसके सुपुर्द कर दें कि यही असल मकसद हयात है। नाजरीन, कुरान करीम में मोहब्बत से लफ्ज युहिब्बु अल्लाह ताला के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। फरमाया, नेकोकार बनो, बेशक अल्लाह नेकोकारों से मोहब्बत फरमाता है। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और निहायत पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बेशक अल्लाह तकवा इख्तियार करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बेशक अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है जो उसकी राह में सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर जिहाद करते हैं। नाजरीन, और अल्लाह का इरशाद है कि बाज लोग अल्लाह के गैर को अल्लाह का शरीक करार देते हैं और उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी कि अल्लाह से करनी चाहिए, जबकि अहले ईमान अल्लाह से निहायत शदीद मोहब्बत करते हैं। तो नाजरीन, कुरान मजीद से मालूम होता है कि अल्लाह भी अपने अताअत गुजार बंदों से मोहब्बत फरमाता है और अल्लाह के अताअत गुजार बंदे भी उससे मोहब्बत करते हैं। इरशाद बारी ताला है कि ए ईमान वालो, तुम में से जो अपने दीन से बरगश्ता हो जाए तो अल्लाह अनकरीब ऐसे लोगों को लाएगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। मोमिनों के लिए सरापा आजिज़ी, काफिरों के लिए पैकर जलाल होंगे। अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है देता है। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और बहुत इल्म वाला है। इसी तरह हदीस पाक में है, हजरत अंस बयान करते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में पूछा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बताओ, तुमने क़यामत के लिए तैयारी क्या कर रखी है। उसने अर्ज की, और तो कुछ नहीं मगर इतनी बात है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा हश्र उसी के साथ होगा जिससे तुम मोहब्बत करोगे। हजरत अंस ने कहा, हमें किसी चीज से इतनी खुशी नहीं हुई जो रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस इरशाद से हुई कि तुम्हारा हश्र उसी के साथ होगा जिससे तुम मोहब्बत करोगे।
حضرت انس کہتے ہیں پس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس محبت کے باعث میں آخرت میں ان کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے پائے کے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، فرط محبت کے اظہار کے لیے عشق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں اور کسی صحیح حدیث میں اس لفظ کا استعمال نہیں آیا۔ عشق پسندیدہ معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات ہوائے نفس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ صوفیاء کرام کے ہاں عشق کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا استعمال پاکیزہ محبت کے غلبے کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ امام احمد رضا قادری سے سوال ہوا کہ اللہ کو عاشق اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معشوق کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ نے جواب میں لکھا کہ ناجائز ہے، معنی عشق اللہ تعالی کے حق میں محال قطعی ہے، اور ایسا لفظ جو شریعت میں اللہ کے لیے وارد نہ ہوا ہو، ثبوت شرعی کے بغیر اللہ کی شان میں بولنا قطعی طور پر منع ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کلام سے کسی کا محال معنی کا وہم پیدا ہو تو اللہ کے لیے اس کلام کے پڑھنے کی ممانعت کے لیے کافی دلیل ہے، اگرچہ وہ کلام کسی صحیح معنی میں بھی استعمال ہوتا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول کے لیے کوئی ایسا زمانی کلمہ استعمال کرنا جائز نہیں کہ جس کی مراد بظاہر تو اچھی ہو، لیکن اس سے کوئی دور کے اہانت آمیز یا پھر نامناسب معنی کا احتمال پیدا ہو، یا ایسے معنی کا تاثر پیدا ہو جس کی نسبت اللہ کے لیے محال ہو۔ جیسے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راعینا کا لفظ استعمال کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ آگے چل کر انہوں نے جو لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ سے محبت کرے اور وہ محبت اس کے دل میں راسخ ہو جائے اور اس کے ثمرات بھی نظر آئے اور وہ اللہ کی ذات سے اپنی محبت کو عشق سے تعبیر کرے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اس سے کہا، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی جان لے؟ تو اللہ نے انہیں وحی فرمائی کہ آپ نے دیکھا ہے کوئی دوست اپنے دوست سے ملاقات کو ناپسند کرے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتہ اجل سے فرمایا، میری روح قبض کر لے۔ اور ناظرین، ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرے اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کی رضا اور اللہ کے ہاں مومن کے لیے جو اعزازات ہیں ان کی بشارت دی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کی رضا اور اللہ کے ہاں مومن کے جو اعزازات ہیں ان کی بشارت دی جاتی ہے، پھر اس کے نزدیک موت سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں ہوتی، سو وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ اس سے ملنا پسند فرماتا ہے۔ ناظرین، حدیث قدسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، ان سے محبت میرے ذمہ کرم پر ہے، جو باہم محبت کریں تو میری رضا کے لیے، آپس میں مل بیٹھیں تو میری رضا کے لیے، ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جائیں تو میری رضا کے لیے، اور اپنا مال خرچ کریں تو میری رضا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعض محبوب بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ سے ان کے قرب کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کی تحسین فرمائیں گے۔ یہ لوگ نورانی ممبروں پر ہوں گے، انبیاء اور شہداء پوچھیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں، تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مالی طمع اور لالچ اور کسی قرابت داری کے تعلق کے بغیر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے۔ اور ناظرین، ایک طویل حدیث میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس دن اللہ کے صاحبان رحمت کے سوا کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اس دن اللہ 7 قسم کے اشخاص پر اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائے گا۔ ان میں سے ایک طبقے کا بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایسے دو اشخاص جو محض اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرے، وہ باہم مل بیٹھے یا جدا ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اللہ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ دنیا میں پیشوا بنائے گئے تھے، جب قیامت کے دن وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے سارے رابطے ٹوٹ جائیں گے اور وہ اپنے پیروکاروں سے لا تعلق اختیار کریں گے، اور ان کے پیروکار کہیں گے کاش ہمیں ایک بار دنیا میں لوٹ جانے کا موقع ملے تو ہم بھی اسی طرح ان سے اعلان لا تعلقی کریں جس طرح انہوں نے ہم سے تعلق توڑ لیا ہے۔ اس کے برعکس اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے سے دوستی قدم برتے تھے، آج قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر متقی لوگوں کا تعلق آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ بے شک متقین باغات اور میٹھے چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا تم بے خوف ہو کر سلامتی کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے دلوں سے رنجشیں نکال دیں گے۔ وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے مسند نشین ہوں گے۔ جس دن ان کے چہرے جہنم کی آگ میں پلٹ دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اس دعا کی ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں، اور وہ دعا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ، اور تم عرض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، اس صورت اور دعا کو اتنی عاجزی سے پڑھیں کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو، کیونکہ جب گنہگار بندہ روتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے، جیسا کہ ماں کا دل بچے کے رونے سے، اور پھر فوراً اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے اور اسے بخش دیا جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ زمین و آسمان پہ سب کا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آپ نے بھی اس عمل کو پورے دل سے کرنا ہے۔ پوری کائنات اور اس کی ہر شے اپنے پورے وجود سے اس حقیقت پر گواہی دے رہی ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور جو اس کی پروردگاری اور نگہبانی کر رہا ہے، اس کی ذات ہر عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے، اور وہ اس سے بالکل پاک ہے کہ اس کی خدائی میں اس کا کوئی شریک ہو۔ ارشاد ربانی ہے کہ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہے جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی صورت ہے کہ جس کو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان تک کی شہرت عطا فرماتا ہے۔ وہ صورت کب اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے؟ تو ناظرین، یہ قرآن پاک کی سورۃ التوبہ ہے۔ اگر آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے انسان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اسے دنیا اور آخرت میں عزت اور شہرت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اس صورت میں موجود اخروی دو آیات بہت ہی قیمتی ہیں، جن کی تلاوت اور ورد کرنے سے اللہ پڑھنے والے کو دنیا جہان میں عزیز بنا دیتا ہے، اس کو عزت اور شہرت ملتی ہے، زمین و آسمان میں اس کی شان و شوکت اور عزت و شہرت کا ڈنکا بجتا ہے۔ تو آپ بھی کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اگر تو کسی روز مکمل سورت کی تلاوت آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ اس کی آخری دو آیات کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی آخری دو آیات سماعت فرما لیجیے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ناظرین، سورۃ التوبہ کی آخری دو آیات کا ورد جو ہمیشہ رکھے گا، اللہ اس کو دنیا جہان میں عزیز کر دے گا۔ ان آیات کے اندر تسخیر ہے، اللہ عز و جل اس کو عزت، شان و شوکت، برکت، وسعت اور جلال، جبروت اور وجاہت عطا فرمائیں گے۔ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے کہ اس کو پڑھنے والا جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا۔ امتحان میں پاس ہونا، ڈگریوں کا لینا، اعلیٰ نمبروں کا لینا، کوئی کام کرنا کروانا، کوئی مشکل اٹکی ہوئی ہو، کہیں مقصد کو پانا ہو، کیسا بھی جائز مقصد پانا ہو، کہیں منزل کو پانا ہو، کسی مشکل کو پار کرنا ہو، ان آیت کے پڑھنے والے کے لیے پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔
تو ناظرین، آپ بھی کسی بھی نماز کے بعد اگر صرف ان آیات کی تلاوت کرنا چاہیں تو صرف 7 مرتبہ ان آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر مکمل سورت پڑھنا چاہیں تو کسی بھی نماز کے بعد 1 مرتبہ یا کسی بھی وقت دن میں 1 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے اپنی حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اللہ آپ کی دلی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے زمین و آسمان میں آپ کو عزت اور شہرت سے نوازے گا۔ اللہ سے اپنے لیے اور اپنے سب کے لیے ہر گناہ خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔